فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز کے تحت نماز باجماعت کے فضائل کی جو بات چل رہی ہے، اس سلسلے میں اس حلقے میں ہمارے سامنے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نماز باجماعت کے سلسلے میں چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف انداز کی باتیں بیان فرمائی ہیں، مختلف فضیلتیں بیان فرمائی ہیں اور مختلف پیرائے کی حدیثیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جس سے نماز باجماعت کی فضیلت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اس کی تاکید سمجھ میں آتی ہے، اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک حدیث جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمارے سامنے ہے، اس میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اس سے پہلے حلقے میں بات آئی تھی کہ بعض روایتوں میں نماز فجر کے ساتھ جماعت کا لفظ نہیں آیا ہوا ہے اور بعض روایتوں میں آیا ہوا ہے، جس میں سے ایک روایت کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ اس روایت کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحت کے ساتھ جماعت کا لفظ اس حدیث کے اندر موجود ہے، آپ نے بیان فرمایا ہے۔ تو جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے، اسی جگہ پر جہاں نماز پڑھی ہے اس نے، جماعت اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، تسبیحات پڑھتا رہے، اذکار کرتا رہے، وظیفہ پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی، قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے، مثال کے طور پر یہ سب اذکار کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ثم جلس یذکر اللہ تعالی، پھر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرے۔ ذکر میں تسبیحات ہیں، اذکار ہیں، تحلیلات ہیں، استغفار ہے، حوقلہ وغیرہ ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، یعنی سورج طلوع ہونے تک وہ وہیں بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرتا رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے شخص کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، مکمل حج و عمرے کا ثواب۔ اس وقت ہم لوگ جب گفتگو کر رہے ہیں اور نماز سیریز کے حوالے سے یہ باتیں آپ کے سامنے بستہ بستہ جا رہی ہیں، صوبائی جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام یہ ایک کوشش جاری ہے کہ مسلمان نماز کے پابند ہو جائیں، نماز کے تمام تر ارکان، آداب اور فضائل کو سمجھ کر کے سچے پکے نمازی بن جائیں۔ اس موقع پر، اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں، کرفیو کے ماحول میں اور کورونا کی جو مہاماری ہے، کووڈ کا جو مرض ہے، اس کی وجہ سے ساری دنیا متاثر ہے۔ اس وقت سعودی عرب بھی یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہو گیا، وہاں کے قابل احترام ولاۃ امور اور معزز علماء اور جو ذمہ داران ہیں، یہ فیصلہ اور نہایت ہی حکمت پر مبنی فیصلہ کرنے پر مجبور ہوئے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ لوگوں کو مختلف انداز کی وباؤں سے بچانے کے لیے، نقصانات سے، مرض سے بچانے کے لیے اس سال آفاقیوں کے لیے حج موقوف رکھا جائے۔ جو ملک داخل مملکت رہنے والے ہیں، خواہ مقیم ہوں یا مواطن ہوں وہاں کے، انہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو جنہوں نے حج نہیں کیا خصوصیت کے ساتھ، ان کو حج کرنے کی اجازت دی جائے اور ان کا بھی تحفظ کیا جائے۔ پوری دنیا میں واویلا مچ گیا، سعودی حکومت کے باپ کا حرم نہیں ہے، مقامات مقدسہ ان کے نہیں ہیں، حج ان کے باپ کا نہیں، اس طرح کے لوگوں نے تلخ اور نہایت ہی گندے بھونڈے انداز میں گفتگو کی۔ میرے بھائیوں، حج کرنے نہیں مل رہا ہے، عمرہ کرنے نہیں مل رہا ہے اس سال، اس لیے اتنا واویلا۔ لیکن کیا ان حج اور عمرے کے سلسلے میں اس نازک وقت میں واویلا مچانے والے ان لوگوں میں سے کیا ایسے بہت سارے لوگ نہیں ہیں جو نماز فجر کی باجماعت پابندی نہیں کرتے؟ نماز فجر کی اگر ہم نے باجماعت پابندی کرنا شروع کر دیا اور اس کا ہم نے معمول بنا لیا، ہمیشہ ہم نے نماز فجر کو جماعت کے ساتھ پڑھا اور اس کے بعد بیٹھ کر کے ہم اپنی ہی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے رہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ جائزہ ہے، یہ انعام ہے، یہ تمغہ ہے کہ ایسے شخص کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔
اگر اس موقع پر حج بیت اللہ کے لیے ہمیں ایک نازک صورتحال کی وجہ سے نہیں جانے کا موقع مل رہا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کے فیصلے پر ہمیں راضی رہنا چاہیے، لیکن یہ یومیہ نماز فجر باجماعت پڑھ کر کے اور اس کے بعد ذکر و اذکار کے لیے طلوع آفتاب تک بیٹھنے کے ذریعے سے ہمیں مکمل حج و عمرے کا ثواب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں، خصوصیت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھیں اور اس کی جماعت کے ساتھ، اور اس کے بعد بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرتے رہیں اور مکمل حج اور عمرے کی فضیلت حاصل کریں، ثواب حاصل کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے حج تو وہاں ہوگا، لیکن اس عمل سے اتنا مبارک عمل ہے، اتنی فضیلت کا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی بنیاد پر مکمل حج اور عمرے کا ثواب دے گا۔ آئیے روایت دیکھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں من صلی الفجر فی جماعہ ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین، یہ بھی بات رہ گئی تھی کہ طلوع آفتاب تک بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرتا رہے اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے تو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ کیا کہا؟ کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا جو شخص نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر اپنی ہی جگہ پر بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، آفتاب طلوع ہو جائے، نکل جائے سورج، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عمل کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، مکمل حج اور عمرے کا کہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ سوچیں کہ کس قدر فضیلت کا یہ عمل ہے کہ انسان کو ایسے ہی گھر بیٹھے یومیہ نماز فجر کے اندر پابندی کے ساتھ حاضر ہونے جماعت کے ساتھ، اور اس عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مکمل حج و عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کی ہم فکر کریں، اس کی پرواہ کریں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، واویلا نہ مچائیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، اللہ کی قضا، اللہ کے قدر پر ہمیں چاہیے کہ ہم شرح صدر کے ساتھ ایمان رکھیں اور اس کے لیے عملی طور پر بھی حاضر رہیں، زبان کو قابو میں رکھیں، قلم کو قابو میں رکھیں، آپے سے باہر نہ ہوں، واویلا نہ بچائیں، عالم ہوں کہ جاہل ہوں، اعلیٰ ہوں کہ ادنا ہوں، چھوٹے ہوں کہ بڑے ہوں، معروف ہوں کہ غیر معروف ہوں، میرے بھائیوں کوئی بھی ہو، ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ کتاب و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے اسلام کی مصلحتوں کو سمجھے، کتاب و سنت کی مصلحتوں کو سمجھے، اور ایک مملکت جو کتاب و سنت کا علمبردار مملکت ہے، وہاں کے ولاۃ امور اور وہاں کے علماء، حکام اور ذمہ داران الحمدللہ پوری امت کی، ساری دنیا کے مسلمانوں کی مصلحت کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں الحمدللہ۔ ان کا مبنی بر مصلحت یہ فیصلہ کس قدر قیمتی ہے، کس قدر اہم ہے، اس کی اوبھگت ہونی چاہیے، اس کا استقبال ہونا چاہیے، پذیرائی ہونی چاہیے، ان کے حق میں دعائیں ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت سے اس وبا کو، اس بلا کو ٹال دے، تاکہ عافیت میں ہم زندگی گزاریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں، اس کے سائے میں زندگی گزار سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔